علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الامین الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرید ہونے کے فائدے۔ حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث الاعظم دستگیر بغدادی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ گیا اور حضرت پیران پیر روشن ضمیر کے ہاتھ پر جو ہے نا مریدی حاصل کی، بیعت حاصل کیا اور اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ لوٹ جانے کے بعد جو ہے اس کو رات میں وہ خوشی و مسرت کے ساتھ گیا، وہ بہت بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ میں سردار اولیاء غوث اعظم کے ہاتھ مرید بن گیا ہوں، بیعت حاصل کر لیا ہوں، بہت بڑا خوش نصیب ہو گیا اور خوشی و مسرت کے ساتھ اپنے گھر گیا۔ گھر جانے کے بعد وہ آرام فرما رہا تھا، رات میں سو گیا۔ تو سو جانے کے بعد جو ہے اس کے خواب اس طریقے سے گزرے ہیں، خواب اس طریقے کا تھا اس کا، رات میں اس کو بہت سے عورتیں نظر آئیں خواب میں، اس میں چند صورتیں وہ جانتا تھا، چند چہرے، چند صورتیں وہ نہیں پہچانتا تھا، یعنی ان کو نہیں پہچانتا تھا، اور ایک ایک عورت سے جو ہے وہ منہ کالا کر رہا تھا۔ منہ کالا کر کے اس کو رات میں احتلام ہو گیا، وہ حیران پریشان ہو گیا کہ کیا ایسا وہ اس طریقے کا مجھے ابھی تک خواب اب تک میری زندگی میں نہیں گزرا ہے، نہیں پڑا۔ تو وہ حیران پریشان ہو گیا، گھبرا گیا۔ صبح اٹھتے ہی جو ہے غسل کر لیا، سیدھا غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہوا اور غوث اعظم دستگیر سے کہنے لگا، حضور کل میں آپ کے پاس مرید بن کر گیا ہوں، تو رات میں مجھے اس طریقے کا خواب ہوا ہے، میں سمجھ لیا کچھ اچھے خواب گرتے ہیں، مگر اس طریقے سے مجھے بہت شرمیلا جو ہے نا خواب گرا ہے۔ تو واقعہ پورا حضرت پیران پیر روشن ضمیر کو بتایا ہے، حضور میں جس کو جانتا ہوں تھوڑے چہرے میں جانتا ہوں، تھوڑے چہرے میں نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، ان لوگوں سے میں منہ کالا کیا ہوں، مجھے خواب میں ہی احتلام ہو گیا ہے، میں غسل کر کے آپ کے پاس آ گیا ہوں، میں گھبرا گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو اس واقعہ سن کر جو ہے حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بندے، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تیری تقدیر میں جو تیرے کو چہرے دکھائی دیے ہیں، جو چہرے نہیں دکھائی دیے، تیرے تقدیر میں ان ساری عورتوں سے منہ کالا کرنے کا تھا، تیرے تقدیر میں یہ تھا، اتنے بڑے گناہیں تھے۔ جب تو میری نسبت میں آ گیا، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، میرا مرید ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری نسبت سے جڑنے کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس ساری زندگی میں، تیری زندگی میں جتنے گناہ ہونے تھی، جتنے گناہ تو کرنا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو باحیات میں نہیں، اس کو خواب میں بدل دیا میری نسبت کے صدقے طفیل سے۔ تو اگرچہ تو ساری زندگی میں، تیری زندگی میں تو کر لیتا، بظاہر کر لیتا، تو اتنے گناہ میں تو مبتلا ہونے والا تھا، تو میری نسبت میں آنے کے صدقے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں بدل دیا ہے، اور خواب میں بدلنے کے بعد تو غسل کر لیا تو وہ سارے گناہ ایک غسل سے دھل جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پیران پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں، میری نسبت میں آنے سے اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں جتنے گناہ تھے اس کو دھو دیا ہے اور اس کو خواب میں چینج کر دیا ہے، بدل دیا ہے، تیری تقدیر بدل دیا۔ یہ سن کر وہ مرید بہت خوشی و مسرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا، حضرت پیران پیر روشن ضمیر کے بوسہ دیا اور شکریہ ادا کیا۔ تو دیکھیے اس واقعے سے ہم کو بہت پتہ چلتا ہے کہ ایک کامل مرشد کے ہاتھ بیعت ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، یعنی جو بندہ گناہ گار رہتا ہے وہ پیر اس کو جو ہے نا صراط المستقیم پر چلاتا ہے، جو بندہ گندا ہوتا ہے اس گندے کو پیر اپنی تربیت سے اس کو صاف و ستھرا بنا دیتا ہے، اگرچہ شرابی رہا تو شرابی سے دور کروا دیتا ہے، زنا خور رہا تو زنا سے دور کروا دیتا ہے، وہ جھوٹ ماننے والا رہا تو اس کو جھوٹ سے دور کروا دیتا ہے، اور غیبت کرنے والا ہے، چغلی کرنے والا ہے تو پیر کامل جو ہے اس کو اچھی تربیت دے کر جو ہے نا دین اسلام کی احکام سکھا کر اس کو نمازی بنا کر اس کو گناہوں سے دور رکھ کر جو ہے نا اس کو صراط المستقیم پر آگے بڑھاتا ہے۔ تو بیعت ہونے سے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں۔
حضرت پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہوا میرے مریدوں کا مرید ہوا، یعنی حضرت پیران پیر روشن ضمیر کا بتانے کا مطلب یہی ہے، یعنی میرا مرید ہوا یعنی پیران پیر روشن ضمیر کا مرید ہوا اور ان کے مریدوں کا مرید مطلب جو ہے پیران پیر سرکار سے جتنے بھی سلاسل چل رہے ہیں، جتنے بھی خلیفہ چل رہے ہیں، ان خلیفاؤں سے جتنے خلیفہ چل رہے ہیں ان کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے میرا مرید ہوا میرے مریدوں کا مرید ہوا، اس کے اوپر میرا ہاتھ اس طریقے سے، اس کے سر کے اوپر میرا ہاتھ جس طریقے سے رہتا ہے جیسے اس کے سر کے اوپر آسمان ہو۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو اولیاء اللہ کی نسبت عطا فرما کر جو ہے ہمارے سروں پر پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کا ہاتھ ہمارے سروں پر سائے کے جیسا رکھا ہوا ہے۔ جب ہم بھی گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اولیاء کاملین کے صدقے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اوپر رحم کر رہا ہے، ہم کو گناہوں میں ڈھلنے سے ہم کو بچا رہا ہے، گناہوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے چلا رہا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی تقدیر کی بات ہے۔ میں بہت بڑا شکر ہوں میرے پیر و مرشد کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ افضال نظامی جانشین محبوب الہی حسنی حسینی اولاد پنجتنی بخاری اجدی وارث حضرت خواجہ افضال نظامی سجادہ نشین خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ہمارا رشتہ جڑایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں کا شکر ادا ہے، خواجہ غریب نواز سرکار کا بہت بڑا شکر ادا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا کرم اتنا بڑا ہے کہ ہم کو ان کی نسبت میں آغوش میں لے لیے، ان کے جانشین کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دے دیے ہیں، ہم کو بیعت کروائے ہیں۔ ہم کیا ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کرم میرے پیر و مرشد کی نسبت کا صدقہ طفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مریدوں کو اپنے اپنے پیر و مرشدوں سے محبت کی تقدیر عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور پیر و مرشد کی محبت میں صراط المستقیم پر چلنے کی تقدیر عطا فرمائے، کیونکہ ہم سب کو پیران اعظام کے طریقت پر چلنا ہے۔ ہم کو بہت سے لوگ جو ہے نقلی پیروں نے اچھے پیروں کا نام خراب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ساری دنیا کو نقلی پیروں سے ہٹا کر حق جہاں پر ہے حق پہچاننے کی، حق پر چلنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر ان کے ساتھ نسبت جڑنے کی تقدیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔